السلام علیکم۔ میری آج کی کہانی ہے ایک مکار عورت کے بارے میں، تو برائے کرم اس کہانی کو آخر تک سنیے گا۔ ان دنوں میرے شوہر کراچی میں میجسٹریٹ لگے ہوئے تھے۔ ان کے پاس ایک کیس آیا جس کا انہوں نے فیصلہ سنانا تھا۔ یہ 5 برس پہلے بیاہتا ایک جوڑا تھا۔ اس جوڑے کی عجب کہانی تھی۔ سبیحہ دواؤں کی ایک کمپنی میں ملازمت کرتی تھی کیونکہ اس کے مالی حالات اچھے نہ تھے۔ اس کمپنی میں ناصر بھی قدرے بہتر عہدے پر فائز تھا۔ اتفاق سے اس کمپنی کو کسی سبب اپنے کچھ ملازمین کو فارغ کرنا پڑا۔ اس چھانٹی کی زد میں سبیحہ بھی آ گئی اور اس کا نام سبکدوش ہونے والے ملازمین کی فہرست میں آ گیا۔ جب اس کو یہ بات پتہ چلی کہ اسے ملازمت سے سبکدوش کر دیا گیا ہے تو وہ بے حد رنجیدہ اور دل گرفتہ ہوئی۔ سفارش کے لیے ناصر کے پاس گئی اور درخواست کی کہ اسے ملازمت سے نہ نکالا جائے کیونکہ اس کے معاشی حالات اچھے نہیں ہیں۔ وہ درخواست کرتے ہوئے زاروں قطار رونے لگی۔ ناصر اسے روتا دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اسے اس لڑکی پر ترس آیا۔ اس نے کہا کہ میں وعدہ تو نہیں کر سکتا کہ تم کو کمپنی کے اس فیصلے سے بچا سکوں، البتہ مینیجر سے ضرور کہوں گا، لیکن یہ مینیجر کے بس کی بھی بات نہیں کیونکہ یہ فیصلہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹر نے کیا ہے۔ بہرحال تم غمزدہ نہ ہو، میں تمہارے لیے کوئی دوسری ملازمت تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب ایک در بند ہوتا ہے تو رازق اپنے بندے کے لیے کوئی اور دروازہ کھول دیتا ہے۔ اس روز ہمدردی میں ناصر نے سبیحہ سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں اپنی کار میں تم کو گھر تک چھوڑ دوں۔ وہ اتنی غم سے نڈھال تھی کہ بس میں سفر کرنا مشکل لگ رہا تھا کیونکہ آنکھوں سے بار بار آنسو گر رہے تھے۔ ناصر نے سبیحہ کو گھر ڈراپ کر دیا۔ پھر تمام رات اسی کے بارے میں سوچتا رہا کہ وہ بیچاری نہ جانے کتنی مجبور ہے جو ملازمت جانے سے اس قدر اپسیٹ ہے۔ مجھے ضرور اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ اس نے اپنے طور پر کوشش کی مگر کامیابی نہ ملی۔ سبیحہ کے لیے کوئی اچھی ملازمت تلاش کرنا مشکل تھا کیونکہ وہ صرف میٹرک پاس تھی۔ وہ تقریباً روز فون کر کے ناصر سے پوچھتی کہ کیا کوئی ملازمت میرے لیے ڈھونڈ لی ہے۔ اس سوال کا اس کے پاس جواب نہ تھا۔ بالآخر ایک روز تسلی دینے اس کے گھر گیا تو دیکھا کہ اس کی والدہ بیمار پڑی ہیں اور گھر میں مالی پریشانی ہے۔ ان لوگوں کے پاس علاج کے بھی پیسے نہیں تھے۔ ناصر نے ان کے علاج معالجے کا انتظام کیا لیکن خدا نے اس عورت کے نصیب میں شفا نہیں لکھی تھی، لہٰذا وہ صحت پانے کی بجائے راہی ملک عدم ہو گئی۔ اب سبیحہ تنہا رہ گئی تھی۔ اس کی ایک بڑی بہن شادی شدہ اپنے گھر میں رہتی تھی اور یہ ماں کے سہارے زندگی بسر کر رہی تھی۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے ناصر کی ہمدردی محبت میں بدل گئی۔ سبیحہ تھی بھی خوبصورت، بس اس نے سوچا کہ مجھے شادی تو کرنی ہے، کیوں نہ سبیحہ سے ہی کر لوں۔ تبھی اس نے سبیحہ کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے بڑے بھائی کو لکھا کہ جلد از جلد میرے حصے کی جائیداد میرے حوالے کی جائے تاکہ ہاتھ میں کچھ رقم آئے تو میں سہولت سے گھر بسا سکوں۔ ناصر کے بڑے بھائی ان دنوں کسی جنگی معرکے میں مصروف تھے۔ انہوں نے جواب دیا، چند دن صبر کر لو، میں واپس آتے ہی تمہارے حصے کی جائیداد تمہارے حوالے کر دوں گا، تب تم اطمینان سے شادی کر لینا۔ لیکن ناصر اس پر راضی نہ ہوا۔ وہ جلد از جلد سبیحہ کو اپنی دلہن بنانا چاہتا تھا۔ اس نے بھائی کو مجبور کیا تو بھائی نے اپنے بینک میں پڑی کل جمع پونجی اس کے کھاتے میں ٹرانسفر کر دی اور کہا کہ جب ملیں گے تب حساب کر لیں گے۔ ناصر نے اس رقم سے چھوٹا سا بنگلہ اور باقی رقم سے بانڈز خرید لیے کہ شاید کچھ نہ کچھ انعام تو ملے گا۔ بنگلہ اس نے سبیحہ کے نام پر خریدا اور انعامی بانڈز بھی بیوی کے حوالے کر دیے تھے۔ اپنی نئی نویلی دلہن کے لیے اس نے گھر بھی بہت خوبصورتی سے آراستہ کیا تھا اور ضرورت کی ہر شے خرید کر دی۔ اب اس کو کسی چیز کی آرزو نہ تھی۔ دونوں خوش و خرم زندگی بسر کر رہے تھے۔ گھر میں سکون تھا، محبت تھی، وہ بہت خوش تھا۔ سبیحہ بھی بظاہر خوش نظر آتی تھی۔ جلد ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی گود ہری کر دی۔ پہلے بیٹا ہوا، پھر بیٹی ہو گئی۔ اولاد کی خوشی میں دونوں بہت مسرور تھے۔ ان کی شادی کو 5واں سال تھا کہ یہ عجیب واقعہ ہوا۔ ایک منحوس دوپہر کو اتفاق سے وہ آفس سے جلد گھر آ گیا۔ ایسا کبھی بھی نہ ہوا تھا کہ وہ وقت سے پہلے گھر آ جائے، مگر اس دن اس کی طبیعت اس قدر افسردہ تھی کہ دفتر میں بیٹھا نہ گیا۔ لہٰذا وہ اپنی چہیتی بیوی کو فون پر اطلاع کیے بغیر گھر کے لیے چل دیا۔
घर पहुंचा तो वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था। सबीहा घर में कहीं नजर न आई। तभी वो बेडरूम में गया। दरवाजा बंद था। उसने खिड़की से झांका और ऐसा मंजर देखा जिसको देखने की उसमें ताब नहीं थी। उसका किराएदार और बीवी दोनों कमरे में मौजूद थे और उनकी कुर्बत शराफत के दायरे के अंदर ना थी। उसे तो अपने आंखों पर यकीन न आया। सारा जहान अंधेरे में डूबा हुआ दिखाई दिया। तभी उसकी आंखों में खून उतर आया। इससे पहले कि वो कुछ कर गुजरता, उसका किराएदार छलांग लगाकर कमरे से सहन में पहुंचा और दौड़ता हुआ घर से बाहर निकल गया। उसी वक्त सबीहा उसके पाँव में गिर गई और रो रो कर माफिया मांगने लगी, बच्चों का वास्ता देने लगी। सबीहा की आहोजारी पर कुछ देर के लिए उसके अंदर का भूचाल साकत हो गया और वो बेहिस सा पलंग पर बैठ गया। काफी देर वो सर पकड़े बैठा रहा। उसने बीवी से कोई बात ना की, बल्कि अपने मासूम बच्चों पर नजरें गाड़ी। वो देर तक उनके बारे में सोचता रहा कि उसका कोई भी मुश्ताली अमल बच्चों की बर्बादी का सबब बन सकता है। गर्मियों के दोपहर का वक्त था। दोनों बच्चे अपने चेहरे पर मासूमियत लिए सो रहे थे। उन्हें खबर ना थी कि उनके माँ बाप की जिंदगी में कितना बड़ा इनकलाब आ चुका है। वो सो रहे थे और नासिर मुसलसल उनके चेहरों को घूरे जा रहा था। यकायक उसके दिमाग में ये ख्याल एक कोड़े की मानंद बरसने लगा कि न जाने ये बच्चे भी उसके अपने हैं या नहीं। उनकी सूरतें अब उसको खुद से मिलती जुलती नजर नहीं आ रही थी। ये सरीहन वहमाना हो चुका था, लेकिन अब ये वहमा भूत बनकर उसके जहन से चिमट गया था। उसके बाद जो होना चाहिए था वही हुआ, यानी दोनों में रोज झगड़ा रहने लगा। बात ये थी कि आंखों देखी मक्खी निकलना उसके बस की बात ना थी और बीवी ये चाहती थी कि उसका चाहने वाला शौहर इस वाक़ये को एक भयानक ख्वाब समझकर भुला दे और इससे पहले जैसा मोहब्बत भरा सलूक करने लगे जो उसका वतीरा था। न जाने उस रोज किसी बात पर झगड़ा शुरू हुआ, लेकिन झगड़े की असल जड़ वही थी कि सबीहा अपने प्यारे शौहर से बेवफाई की मुर्तकिब हुई थी। नासिर को किसी ने बहकाया ना था और ना किसी ने उसकी शिकायत की थी, बल्कि सब कुछ उसने अपनी आंखों से देखा था। ये तकलीफ दे नज़ारा उसकी आंखों में यूं हर रोज जलता था जैसे तनूर में खुश्क लकड़ियां जलती हैं। दोनों अपने 2 मंजिला बंगले की छत पर बैठे थे। बच्चे पास ही खेल रहे थे। झगड़े की वजह कोई दूसरी थी, लेकिन मौजूए गुफ्तगू फिर वही किराएदार बन गया जो इनके बंगले के ग्राउंड फ्लोर पर 4 बरस से रहता चला आ रहा था और अब वो रूपोश हो गया था। बात बढ़ी। दोनों ने ऊंची आवाज में बोलना शुरू कर दिया। फिर नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। बकौल एक पड़ोसी, उसको यकलख्त एक मासूम चीख सुनाई दी। तभी 3 बरस का नन्हा बच्चा बंगले की छत से नीचे आ रहा। उसने चंद घंटे मौतो-जीज की कशमकश में मुब्तला रहने के बाद दम तोड़ दिया। मेरे मियाँ उन दिनों ही कराची में मैजिस्ट्रेट लगे जब ये सबीहा नामी औरत अपने शौहर के खिलाफ पर्चा दर्ज कराने के बाद उनके रूबरू पेश हुई थी। पर्चे में दर्ज किया गया था कि शौहर के साथ तनाज़े के दौरान इश्ताल में नासिर ने अपने 3 साल के बच्चे को उठाकर बंगले की छत के नीचे फेंक दिया था। अपने मासूम बच्चे का कातिल सबीहा ने अपने शौहर को ठहराया था, क्योंकि उनका ये शक था कि बच्चे उनके नहीं हैं, जबकि नासिर का कहना ये था कि बच्चा उसने नहीं फेंका, वो खुद ब खुद गिर गया था। बहरहाल नासिर के खिलाफ उसके अपने बच्चे के कत्ल का मुकदमा दर्ज हो गया था। 3 साल तक वो जेल में रहा। पेशियां होती रहीं। बिलाखिर अदम सबूत की बिना पर अदालत से बरी कर दिया गया। बरी होने के बाद वो घर नहीं गया। उसने बीवी को तलाक भी नहीं दी। काफी अरसा तक इधर उधर मारा मारा फिरता रहा। बीवी अभी तक उसके खरीदे हुए बंगले में बच्ची के साथ रह रही थी। आखिर दोस्तों ने समझाया कि अगर बीवी को तलाक नहीं देती तो बेहतर है सुलह की कोई सूरत निकाल दो, ताकि तुम भी दर बदर ना फिरो और सबीहा भी तुम्हारी मनकोहा होते हुए अपनी मनमानी न कर सके। नासिर अपनी बेटी के लिए उदास था। उसे बेटी के बिना एक पल चैन नहीं था। जूं ही वो घर गया, बेटी अब्बू अब्बू कहती उसकी टांगों से लिपट गई। सबीहा भी फूट फूट कर रोई। वो खुद भी रोता रहा। उसके बाद ये दोनों मियाँ बीवी बेटी की खातिर फिर से साथ रहने लगे। 2 माह भी चैन से ना गुजरे होंगे कि माजी की बला जाग उठी, जिसने नासिर की नींदें उचाट कर डाली। सबीहा भी चौंकनी थी। जानती थी उसके शौहर ने जो कुछ अपनी आंखों से देखा है वो भूला नहीं जा सकता। किसी भी दिन कुछ न कुछ होकर रहेगा। नासिर की आदत थी कि रात को उसे प्यास लगती थी। वो आधी रात को उठकर पानी जरूर पीता था।
اس کی بیوی ہمیشہ جگ میں پانی بھر کر اس کے بستر کے قریب ایک تپائی پر رکھ دیتی تھی۔ یہ معمول کی بات تھی تاکہ ناصر کو پیاس لگے تو وہ ہاتھ بڑھا کر پانی پی لے اور اسے کچن میں نہ جانا پڑے۔ اس رات 10 بجے صبیحہ نے شوہر سے کہا، مجھے پیاس لگی ہے، آپ کی طرف پانی رکھا ہے، ذرا مجھے دینا۔ اس نے تپائی پر دھرا جگ اٹھایا اور گلاس میں پانی بھر کے بیوی کو دیا۔ وہ لیٹی ہوئی تھی، پانی پینے کے لیے اٹھ کر بیٹھ گئی اور اس نے گلاس لبوں سے لگایا ہی تھا کہ اس کی چیخ نکل گئی۔ پانی کی جگہ کوئی ایسا سیال گلاس میں تھا کہ اس کے ہونٹوں کو چھوتے ہی لب جل اٹھے۔ ناصر نے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ بمشکل اتنا بول پائی کہ بتی جلاؤ۔ تم نے کیا دے دیا ہے؟ ناصر نے بتی روش کر دی۔ گلاس صبیحہ نے پھینک دیا تھا اور تکلیف سے بلبلاتے ہوئے کہہ رہی تھی، یہ تم نے کیا ظلم کیا؟ پانی کی جگہ تیزاب دے دیا کیا؟ ناصر تم کتنے سنگ دل ہو، کیا مجھے مارنا چاہتے ہو؟ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ میں نے تمہیں تیزاب دیا ہے؟ پاگل ہو گئی ہو کیا مکار عورت؟ پانی تو تم نے ہی بھر کر یہاں رکھا تھا، اب اس میں کیا تھا مجھے کیا معلوم؟ یہ کہہ کر اس نے جگ اٹھا کر دیکھا، دوسرا گلاس اٹھا لایا، اس سے پانی انڈیل کر دیکھا مگر اس میں تو پانی ہی تھا، لیکن پہلے والے گلاس میں پہلے سے ہی کچھ سیال بھرا ہوا رکھا تھا اور اس نے اٹھا کر بیوی کو دے دیا تھا۔ شاید اسی گلاس میں ہی پانی کی جگہ سیال تھا، تبھی تو اسے ہونٹوں سے چھوتے ہی صبیحہ شدت تکلیف کا اظہار کر رہی تھی۔ تم نے خود گلاس میں پہلے سے تیزاب ڈال کر رکھ دیا تھا تاکہ جب میں رات کو اسے اٹھا کر پیوں تو میری موت واقع ہو جائے اور تم آزاد ہو کر اپنی منمانی کرو اور کسی اور کے ساتھ مرضی کی زندگی بسر کر سکو۔ وہ بول نہ پا رہی تھی، پھر بھی بولنے پر مجبور ہوئی۔ یہ تم ہی نے کیا ہوگا، گلاس میں تیزاب ڈال کر رکھ دیا ہوگا۔ میں نے تو خالی گلاس جگ کے ساتھ رکھا تھا، اگر میں تیزاب بھر کے رکھتی تو تم سے پانی کیوں مانگتی؟ اب مجھے ہسپتال تو لے چلو، ماری تکلیف کے مری جا رہی ہوں۔ تم مجھ سے کوئی بھیانک انتقام لینے پر تلے ہوئے ہو۔ وہ کہتی تھی کہ تم کو مجھ پر شک تھا کہ یہ بچے تمہارے نہیں ہیں، تبھی معصوم بیٹے کو بھی اٹھا کر نیچے پھینک دیا تھا۔ ناصر غصے میں دیوانہ ہو گیا، بولا، بیٹے کو میں نے نہیں پھینکا، ہمارے جھگڑے کے شور کی وجہ سے وہ ڈر کر بھاگا تھا اور منڈیر سے نیچے گر گیا تھا۔ ہرگز نہیں، صبیحہ چلائی، تم کو میں نے خود اس کو اٹھا کر نیچے پھینکتے ہوئے دیکھا تھا، ایسے ہی جیسے آج تو مجھ پر تیزاب پھینکنے والے تھے۔ ناصر یہ بات سن کر آپے سے باہر ہو گیا کہ میں آج تک گھر میں تیزاب لایا ہی نہیں، یہ تم ہی ہو جس نے تیزاب کا بندوبست کیا ہے۔ تبھی ناصر نے گھر کی تلاشی لی تو اسے اسٹور میں ایک بوتل ملی جس میں تیزاب موجود تھا۔ اب وہ بوتل دونوں کے درمیان وجہ تنازع بنی۔ بیوی کہتی تھی کہ یہ تم گھر لائے ہو مجھ پر پھینکنے کے لیے، اور شوہر کا کہنا تھا کہ تم اسے مجھے پلانا چاہتی تھی، تم ہی نے اپنے دیرینہ آشنا سے منگوائی ہوگی، اور اگر تم کہتی ہو کہ میں لایا ہوں تو پھر یوں ہی صحیح۔ یہ کہہ کر اس نے تیزاب صبیحہ پر گرا دیا۔ بوتل میں تیزاب کم تھا لہٰذا وہ زیادہ جلنے سے بچ گئی، البتہ اس کے بازوؤں کی کھال ادھڑ گئی اور کچھ چھینٹے بیٹی پر پڑی جس کی وجہ سے اس کی آنکھ ضائع ہو گئی، مگر ماں اور بیٹی کے چہرے بچ گئے۔ دونوں اسپتال میں داخل رہیں۔ صبیحہ نے بیان دے کر شوہر پر ایک بار پھر پرچہ کرا دیا کہ اس نے مجھے اور میری بچی کو ہلاک کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ ناصر ایک بار پھر جیل چلا گیا۔ اس بار بھی اس کا مقدمہ میرے شوہر کی عدالت میں ہی تھا۔ ناصر کی حالت قابل رحم تھی، میلا کچیلا لباس اور بال پاگلوں جیسے۔ میرے شوہر نے اس کو دلاسا دیا اور نرمی سے پیش آئے، کیونکہ صبیحہ خود کہتی تھی کہ پانی کا جگ اور گلاس اسی نے تپائی پر رکھے تھے، لیکن شوہر نے جگ سے پانی نہیں دیا بلکہ گلاس میں تیزاب ڈال کر اسے دیا۔ اب سوال یہ تھا، اس نے شوہر سے پانی کیوں مانگا؟ تاہم غمزدہ شوہر کی حالت بھی قابل رحم تھی، اسی سبب پولیس بھی اس کے ساتھ سختی سے پیش نہ آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ محبت برے رویے سے پیش آنے کی وجہ سے وہ رفتہ رفتہ نارمل ہوا۔ بہرحال مقدمہ چلا، مگر عدم ثبوت کی بنا پر اس بار بھی کچھ عرصہ جیل میں رہنے کے بعد اسے بری کر دیا گیا اور مقدمہ خارج ہو گیا۔ اس کے بعد وہ صبیحہ کی جانب کبھی نہیں گیا۔ اس نے ایک معمولی ملازمت ڈھونڈ لی، بیوی نے بنگلے کا نچلا حصہ دوبارہ کرائے پر اٹھا دیا اور اس کی آمدنی سے گزر بسر کرنے لگی۔ ناصر پر حیرت ہے کہ اس نے صبیحہ کو پھر بھی طلاق نہیں دی، لیکن وہ اس سے ملتا بھی نہیں تھا اور نہ ہی اپنی بیٹی سے ملنے جاتا تھا۔ البتہ کبھی کبھی ہمارے گھر میرے شوہر سے ملنے آ جاتا تھا۔ اس کو ان سے عقیدت سے ہو گئی تھی، وہ یہی کہتا تھا
نہ تو میں نے اپنا بچہ چھت سے گرایا تھا اور نہ گلاس میں تیزاب رکھا تھا۔ بہرحال یہ معمہ حل نہ ہو سکا کہ واقعی بچہ خود گرا تھا یا اسے کسی نے گرایا تھا اور گلاس میں تیزاب کہاں سے آیا، جبکہ جگ میں تو پانی ہی تھا۔ بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ سنگین ہونے کے باوجود چونکہ کوئی عینی شاہد نہیں ہوتا سو عدم ثبوت کے باعث ان کو خارج کر دیا جاتا ہے، اور جس ملزم پر شک کبھی بھی ہو تو اسے پکڑا نہیں جا سکتا اور نہ سزا دی جاتی ہے۔ یہ تو ایک کیس تھا، ایسے ہزاروں کیس ہوں گے کہ قاتل کو سزا نہ ملی، اگرچہ واقعات روز روشن کی طرح آیا ہے مگر عدم ثبوت کا فائدہ دے کر اس کو بری کر دینا پڑا۔ تبھی کہتے ہیں کہ قانون اندھا ہوتا ہے کیونکہ اس کی آنکھیں نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو برائے کرم اس کہانی کو لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کریں تاکہ آپ تک میرے چینل کی تمام اپڈیٹس بر وقت پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ۔